2023 حمزہ ایک ایسا سال تھا جسے شاید کوئی بھی یاد رکھنا نہ چاہے، لیکن ایسا ملک جو مختلف بحرانوں کی لپیٹ میں ہے، اس کے لیے مستقبل کیا لے کر آئے گا، اس حوالے سے بھی امیدیں نہیں ہیں۔ اختلاف رائے رکھنے والوں پر ظلم و ستم کے حالیہ الزامات کے ساتھ نئے سال کا اچھا آغاز نہیں ہوا۔ انتخابات میں تقریباً ایک ماہ باقی ہے، لیکن انتخابات پہلے ہی چوری ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے سے انتخابات کی قانونی حیثیت متاثر ہوئی ہے۔ پورا انتخابی عمل داغدار ہو چکا ہے۔ سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پولیس وین میں دھکے دے کر لے جانے کے شرمناک مناظر پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے رہنماؤں پر جاری جبر کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا 8 فروری کے قریب آتے آتے کریک ڈاؤن میں بھی شدت آ جائے گی۔ سابق رکن قومی اسمبلی اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے امیدوار جمشید دستی کے خاندان کے ساتھ مبینہ طور پر جو کچھ ہوا ہے، یہ اس دہشت کی ایک اور مثال ہے جو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو پیغام میں گرفتاری سے بچنے کے لیے مفرور جمشید دستی نے سیکیورٹی اداروں پر ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنے اور بچوں کے سامنے اہلیہ کو برہنہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ البتہ پولیس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ کریک ڈاؤن کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی کو بلے کا انتخابی نشان دینے سے انکار کرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے۔ لیکن انتخابی عمل اپنی سیاسی حرکیات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے نتائج کو مکمل طور پر مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انتخابی مرکہ کسی پروگرام یا نظریے سے منسلک نہیں، بلکہ اقتدار اور جمود کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پولنگ میں صرف چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور مرکزی دھارے کی جماعتیں ابھی تک عوام میں نہیں گئی ہیں۔ پورا بیانیہ ذاتی تنقید پر مبنی ہے اور ان مسائل پر کوئی سنجیدہ بحث نہیں کی جاتی جن سے ملک کے وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ ہم نے اب تک جو کچھ دیکھا ہے وہ کچھ عوامی نعرے اور ناقابل حصول وعدے ہیں۔ درحقیقت بڑی سیاسی جماعتوں میں مسائل کی سنگینی کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ بگڑتی ہوئی معاشی حالت، بڑھتے عدم مساوات، موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات اور آبادی میں اضافے جیسے مسائل ان کی گفتگو میں بھی شامل نہیں ہیں۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بات تک نہیں ہو رہی۔ ان سیاسی جماعتوں نے طویل عرصے سے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے معاملات فوج پر چھوڑ رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک خود کو ایک جہتی راستے پر پاتا۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے اقتدار کے ڈھانچے میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں سویلین کنٹرول کے آثار نہیں۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ سویلین سیاسی طاقت میں انتشار مزید عدم استحکام کو ہوا دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نظام بڑے گورننس اور معاشی مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ فوجی حمایت یافتہ نظام میں مستقبل کی سویلین انتظامیہ کتنی طاقت حاصل کر سکتی ہے۔ طاقت کا کھلا کھیل اور ہیر پھیر کے انتخابات ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دیں گے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے ہی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آنے والے طوفان کی سنگینی کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو آگہی ہے۔